قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ بہت سارے لوگ آج دیکھ کر مایوس، تھوڑی سی بات ہوگی مایوسی، بس ابھی تو ہم نے بس مرنا ہے، ہم مر جائیں گے، بس خودکشی کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ زمر کی آیت نمبر 53، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے، کیا مطلب بڑے بڑے گناہ کیے جس میں شرک بھی ہے اور بھی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ کرتے کرتے زندگی کی شام ہو گئی، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی ہو گئی، گناہ کرتے کرتے اولاد بھی چھوڑ کے چلی گئی، گناہ کرتے کرتے نوکری بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے بھائی، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کی ایک صفت ہے غفار ہے، غفور ہے۔ اسی طرح پھر بھائی گناہ ہو جائے، اور گناہ ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ترمذی کی حدیث نمبر 2029 کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار کون ہے، بہترین خطا کار کون ہے، جو توبہ کر لے۔ پھر یہ انتظار نہ کرے کہ نہیں جمعہ آئے گا پھر میں توبہ کروں گا، شادی کروں گا پھر میں توبہ کروں گا، رمضان آئے گا پھر میں توبہ کروں گا، نہیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح پیارے بھائیو صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2749 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا لے جائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ فیغفر لہم، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ بس ٹھیک ہے، یہاں تو کہہ رہے ہیں بھائی گناہ کرو پھر معافی، نہیں، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انسان توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح میرے بھائی سنت ترمذی کی حدیث نمبر 3540 ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو یاد رکھیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو اس طرح نہ گزاریں یار ٹھیک ہے بس۔ کئی لوگ آج کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، بے فضول زندگی گزارے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کریم کی تلاوت، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت، بس کہتے ہیں یہ تو جانور بھی گزارے زندگی، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے کب تک دیا پیارے بھائیو؟ توبہ کا، جوانی تک، بڑھاپے تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، جب تک یہ سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اور غرغرہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے توبہ اللہ تعالیٰ قبول۔ غرغرہ ہوتا ہے یہاں جب انسان کی روح نکلتی آتی 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 پاؤں سے شروع ہوتی ہے واللہ عالم، تو پھر جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے بس اس وقت غرغرہ ہو گیا ختم، تو اس سے پہلے یعنی دروازہ کھلا ہے بھائی توبہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو بہت سارے لوگ زندگی سے تنگ آ کر سمجھتے ہیں کہ یار اب تو اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، بس ابھی تو میرا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت ہے، حرام موت ہے بھائی۔ خودکشی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح اس نے خودکشی کی دنیا میں کی تھی اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، گراتا رہے گا، چھری سے کیا ہے یا پنکھے سے لٹک گیا۔ تو اس کا حل یہ نہیں کہ خودکشی کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اسی طرح پھر بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تو تم کو لے جائے گا اور اس کی بجائے دوسری قوم کو لے جائے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، یقین کیجئے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو اس کے اوپر پکڑ بھی کرتا ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے توبہ
تو استغفار کرتا رہے اور گناہوں کو ساتھ گناہوں سے بچتا رہے بھی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو انسان جو ہے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ سورۃ ہجر کی آخری آیت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یاد کیا ہمارا جب تک موت نہیں آتی۔ اور اگر آخر میں مرنے سے پہلے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے کلمہ توحید پر اس کی موت آتی ہے تو اس کے لیے تو کیا بات ہے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من الدنیا دخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اسی طرح میرے بھائیو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے رحمت اس کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے 99 رحمت کے 100 حصے ہیں، حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ، جس کی وجہ سے یہ ہم بچوں پر رحم کرتے ہیں، شیر اپنے بچے کو رحم کرتا ہے، جانور پر رحم کرتے ہیں، ایک حصہ، اور باقی 99 حصے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو توحید پر جو زندگی گزری ہوگی ان میں تقسیم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور آخری لمحے تک جو ہے وہ انسان گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، کہ آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے دعا کرے گا، ٹھیک ہے، اور مجھ سے امید بھی رکھے، امید رکھنی چاہیے بھائی، اچھی امید، یا اللہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ غفور ہے، تو میں بھی تجھے جو ہے وہ معاف کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، شیطان تو ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری بات سمجھیے نا، تو شیطان کہتے ہیں تو بس تم تو اب غرق ہو گیا، تم تو اتنا گناہ کیے، اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے میں جیسے بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بڑی وسیع ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَكَرَمْنَ بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا دیا، عزت دی ہے۔ ہاں، ایسے انسان نہیں ہے اشرف المخلوقات تقریباً 18,000 یا ایسے کم زیادہ جو ہے ان میں سب سے اشرف بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو کہ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے پیارے بھائیو، کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے جتنی زندگی کے گناہ ہیں، جتنی زندگی کے گناہ تمام کو صرف نیکیاں، صرف اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ کنورٹ انٹو اے گڈ ڈیڈ، ان کو نیکیاں بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب، کدھر لکھا ہوا ہے سورۃ فرقان آیت نمبر 70۔ اسی طرح پیارے بھائیو مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ 2 واجب کرنے والی مجھے چیزیں بتائیں، 2 چیزیں بتائیں جن کو میں اپنے اوپر واجب کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا ولی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جتنے بھی شرک مال ہے، شرک پر موت نہیں اس کا ٹھکانہ جنت۔ اور اسی طرح آگے فرمایا ومن مات یشرک بی شیئا دخل النار، اور جس کی موت شرک کرتی ہوئے موت آئی تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ پیارے بھائیو اس لیے یاد رکھیے اللہ کے لیے شرک سے بچنا ہے، توحید پر آسان سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، توحید پر جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔